أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سورہ لقمان آیت نمبر 6. اس آیت کے حوالے سے کل میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی. ومن الناس من يشتري لهو الحدیث فضول چیزیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس سے مراد موسیقی ہے، یعنی جو موسیقی اس کے آزار اور اس کے اوزار یا اس کی خرید و فروخت یا اس کے پروان چڑھانے کے اندر مشغول ہوگا، وہ اس آیت کی زد میں آئے گا. موسیقی ایسی چیز ہے جو دین کو ایسے خراب کرتی ہے جس سے نشہ دماغ کو خراب کرتا ہے. یہ روایات میں ہے، میرے الفاظ نہیں ہے. ان الغنا ينبت النفاق، موسیقی دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے. کما ينبت الزرع الماء، جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اسی طرح دل میں نفاق کو موسیقی پیدا کرتی ہے. چنانچہ دین کے اعتبار سے بے حسی موسیقی کانوں میں جانے سے پیدا ہونے لگتی ہے. دین کے اعتبار سے دین سے دوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اشکال، اسلام کے متعلق طرح طرح کے اشکال، ایتھیزم جو پیدا ہو رہا ہے، یعنی دہریت جو پیدا ہو رہی ہے، وہ ساری جس طرح موسیقی پروان چڑھ رہی ہے اس طریقے سے دہریت بڑھتی جا رہی ہے. تو دل کے اندر گانا سننے والا بعض مرتبہ بہت اچھی نیت والا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو تفریح کر رہا ہوں، میں انجوائے کر رہا ہوں، یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ٹول ہے، بس اس کا اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی. زیادہ بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی بدگمانی نہیں کر رہے، ہمیں جو شریعت نے سکھایا ہے بس وہی استعمال، وہی باتیں ذکر کر رہے ہیں. کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ گانا انسان کی سوچ کو خراب کر دیتا ہے، گانا انسان کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو زندگی بھر لانگ ڈرائیوز پہ جاتے ہیں، بسوں کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، عام طور پر جب وہ موسیقی سن کر گاڑی چلاتے ہیں تو ایک بہانہ یہ ہوتا ہے، یا میں کہوں کہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گانا سنتے رہیں گے تو نیند نہیں آئے گی اور دماغ اس میں لگا رہے گا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ گانا سننے سے اسپیڈ تیز ہو جاتی ہے. اسپیڈ کیوں تیز ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ گانا جتنی زور سے چل رہا ہوگا گاڑی اتنی تیز چل رہی ہوگی. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے خون میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اور جوش پیدا ہونے کی وجہ سے گاڑی تیز چلتی ہے، اور یہ فطری اور طبعی بات ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب وہ ہم کان سے سنیں گے تو اس کا اثر ہوگا. چنانچہ قرآن نے یہ سکھایا کہ اس کا اثر غلط ہے. بظاہر اثر سے یہ ذائقہ، یہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ تمہیں اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. جی موسیقی تو روح کی غذا ہے. نہیں، اگر روح کی غذا ہے تو پھر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں بجانی چاہیے نا، وہاں بجانی چاہیے کہ وہ سارا قصہ ہی روح کا ہے. تو وہاں پہ تو موسیقی، جب کوئی فوت ہو رہا ہے تو اس کے پاس موسیقی بجانی چاہیے تاکہ اس کی روح دوبارہ تازہ دم ہو جائے. حالانکہ وہاں ہر مسلمان، ہر سمجھدار انسان ایسا نہیں کرتا. موسیقی ایک ایسی چیز ہے جو اسلام میں بھی حرام ہے، مروجہ عیسائیت میں بھی حرام ہے، مروجہ یہودیت میں بھی حرام ہے، ہندو مت میں بھی موسیقی بنیادی طور پر حرام ہے. ان کے ہاں موسیقی صرف اتنی ہے کہ گھنٹی بجا لی جائے، اس حد تک موسیقی کو الاؤڈ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں گھنٹی کی کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ موسیقی ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس آواز کو کہتے ہیں
جو عوام کے عرف میں موسیقی محسوس ہوتی ہے. عوام کے عرف میں جو چیز موسیقی لگتی ہے وہ موسیقی ہے. چنانچہ بانسری سے کوئی بھی آواز نکلے گی وہ موسیقی ہوگی. آلات بانسری جو بانسری سے ملتے ہوئے آلات ہیں جیسے کہ گٹار ہے اور اسی طریقے سے دوسرے اوزار جو بھی ہیں ان سے جو بھی آواز نکلے گی وہ موسیقی ہے. اب وہ موسیقی کی آواز چاہے وہ منہ سے نکالی جائے یا ریکارڈڈ ہو یا کچھ بھی ہو وہ موسیقی کے حکم میں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو کوئی شخص بانسری بجا رہا تھا تو آپ کے کان میں آواز پڑی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی کہ آواز آنا بند ہوئی اور راستہ بدل لیا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے تو آپ نے ان سے اشارے میں پوچھا بند ہو گئی آواز؟ انہوں نے کہا نہیں بند ہوئی. پھر آگے بڑھے یہاں تک کہ آواز بند ہوئی. ابن مسعود نے اشارے سے بتایا کہ آواز بند ہو گئی تو تب آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی ہیں. تو موسیقی کے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طرز عمل اپنایا ہے. ہمارے معاشرے میں اس کو غلط اور گناہ سمجھنے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. جہاں کہیں شادی میں موسیقی بج رہی ہوتی ہے تو دیندار لوگ بھی وہاں چلے جاتے ہیں. جی کیا کریں جی مجبوری ہے، چچا کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، مجھے اب میں کیسے اس کو منع کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے. جب انسان کوشش کرتا ہے تو سب ہو جاتا ہے. انسان کوشش کرنا اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے غضب نازل ہو رہا ہے. یا موسیقی بج رہی ہے، جس جگہ موسیقی کی آواز آ رہی ہے وہ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ لِيُضِلَّ عن سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے سے ہٹانے کی چیز موسیقی ہے. جب تک موسیقی بجتی رہے گی یہ اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا رہے گا. آج کل اس کا رواج اتنا کثرت سے ہو گیا ہے کہ کوئی جائز کام ہے، بطور مثال کوئی کوکنگ کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ ساؤنڈ لگا دیتے ہیں، وہ دیکھنا تو جائز ہے لیکن بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کی وجہ سے وہ دیکھنا بھی گناہ ہو جاتا ہے. شاپنگ مالز چلے جائیں، کئی شاپنگ مالز ایسے ہیں وہاں موسیقی چلائی جاتی ہے. دو چار سنجیدہ لوگ اگر جا کے بھائی موسیقی بند کیجیے ہمیں شاپنگ کرنی ہے تو وہ لوگ مان بھی جاتے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں. سپر ہائی وے پہ ایک ریسٹورینٹ پہ ہم گئے اور وہاں جا کے جی انہوں نے موسیقی چلا. میں نے کہا جی آپ موسیقی بند کریں. انہوں نے کہا نہیں بند کرنا. ٹھیک ہے ہم جائیں گے. جی آپ جائیں. تو ایسی جگہوں کا بائک آؤٹ کرنا ضروری ہے. جب چند دیندار لوگ مستقل بائک آؤٹ کریں گے اور مستقل بتائیں گے کہ بھائی ہم اس وجہ سے یہاں نہیں بیٹھ رہے کہ آپ نے یہاں موسیقی چلائی ہوئی ہے تو خود بخود لوگ اس کو کم کریں گے. ایک دو ہمارے علاقے میں شاپس ہیں بڑی اچھی، ان کو دو چار مرتبے کہنے کے بعد وہ مستقل موسیقی بند رکھتے ہیں. ہم تھوڑی سی کوشش کریں. میں ایک جگہ لاہور میں تھا، ایک ریسٹورینٹ میں انہوں نے باقاعدہ سازندے بٹھائے ہوئے تھے جو وہاں پر باقاعدہ اپنے ساتھ آلات رکھے ہوئے وہاں پہ گانے گا رہے تھے، باقاعدہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھے. تو بولا یار یہ دیکھو یہ بند کر دیں گے تو ہم بیٹھ جائیں گے، اگر یہ بند نہیں کریں گے تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے کہا جی بالکل بند کر دیتے اور فوراً بند کر دیا. اور میں جب اٹھ کے گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے پھر دوبارہ چلا دیا. کیا ہے کہ ہم لوگ اگر ڈٹ جائیں، اگر کوئی ایک شخص اس کو گناہ اور گناہ کبیرہ سمجھ کے ڈٹ جائے تو لوگ بھی مان جاتے ہیں. لوگ اور یہ تو میں نے آپ کو دو چار واقعے ایسے میرے پاس ایک لائن لگی ہے، تقریباً 100 سے اوپر واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑا سا آگے بڑھیں تو کام ہو جاتا ہے. ہم لوگ کیونکہ اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے سمجھنے میں کمزوری ہے تو اس کے اوپر ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. دیکھیں ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی شخص شراب پی رہا ہو اس کو نہیں برداشت کریں گے. بھئی یہ کوئی طریقہ ہے آپ یہاں پر شراب پی رہے ہو، ابھی آپ یہاں پر ہلڑ بازی کرو گے، یہاں پہ شور مچاؤ گے کیونکہ آپ تو نشے میں چلے جاؤ گے، تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے موسیقی چل رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ موسیقی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کے گناہ سمجھنے کو بھی لوگوں نے بھلا دیا ہے. گناہ سمجھنے کو بھلانے کی وجہ سے اس لیے میں تاکید کروں کہ جہاں کہیں موسیقی ہو آپ کا وہاں جانا ضروری. پہلے بتا دیجیے موسیقی آپ بند کریں گے تو ہم آئیں گے، اگر آپ موسیقی بند نہیں کریں گے تو ہم نہیں آئیں گے. اس کو کم از کم گناہ سمجھا جائے اور گناہ بڑے درجے کا گناہ جب سمجھیں گے تو تب ہم اس سے بچیں گے. اگر بڑے درجے کا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو ظاہر بات ہم اس سے نہیں بچ سکتے.
آج تو میوزیکل کنسرٹس ہو رہے ہیں، اور یہ تو آج کل تو نہیں ہو رہے، ایک زمانے سے ہو رہے ہیں، اور موسیقی کو ایک بڑا اچھا پیشن سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے بتایا تھا۔ پہلے زمانے میں جو آپ تھوڑی سی بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 80s اور 90s میں گانا گانے والی عورت کو جو لفظ کہتے تھے، وہ لفظ ہم یہاں پر نہیں بول سکتے، مسجد میں ہم اس کو نہیں بول سکتے، لیکن آج انہی گانے والیوں کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ ان کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی گلوکارہ آ رہی ہے، اس کا نام گلوکار یا موسیقار پڑ گیا تو اب اس کی عزت اور اس کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے زمانے میں اس کو جس لفظ سے تعبیر کیا جاتا تھا وہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، اگرچہ روایت کمزور ہے لیکن عبرت کے لیے میں ذکر کرتا ہوں، فرمایا کہ قرب قیامت میں ہر شخص کی بغل میں ایک گانے والی ہوگی، ہر شخص کی بغل میں ایک گانے والی ہوگی۔ چنانچہ فقہا اور علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کے موبائل میں گانے ہیں، جو شخص موبائل میں گانے وغیرہ سنتا ہے، وہ اسی حدیث کی وعید میں آتا ہے کہ اس کے بغل میں گانے والی موجود ہوتی ہے کہ وہ اس کو عزت دیتا ہے اور ایسے ایسے کرتا ہے۔ تو برحال اپنے موبائل میں ایسی مووی ٹونز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پتہ چل جائے کہ موبائل کال پہ رنگ ٹون یا مووی ٹون ایسی لگی ہوئی ہے جس میں کوئی گانا ہے یا بیک گراؤنڈ ساؤنڈ میں گانا ہے، فوراً بند کروانا چاہیے کہ میں کسی کے گناہ کا ذریعہ بن رہا ہوں۔ اپنے موبائل میں ایسی ٹون استعمال نہیں کرنی چاہیے جو گانے کی رنگ ٹون ہوتی ہے۔ پہلے اس کا بہت زیادہ رواج تھا، ابھی تو الحمدللہ بہت کم ہو گیا کہ لوگ موبائل میں رنگ ٹون ایسی استعمال نہیں کرتے، فون کی ٹون استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو موبائل کے اوپر گانا لگاتا ہے کہ جیسے فون بجے گا تو اس میں گانے کی آواز آئے گی، اس میں خود بھی گنہگار ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی گناہ کا ذریعہ بنا رہا ہے، دوسرے کے گناہ کا ذریعہ بھی بن رہا ہے۔ خاص طور پہ شادیوں کے اندر ہمارے ہاں عام رواج ہے گانے کا اور موسیقی کا، اس میں شدید ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کا بائیک آؤٹ کریں اور کہیں کہ بھائی آپ ہمارے محلے کے ساتھی ہو، آپ دیکھو یہ گناہ کرو گے تو جتنے لوگ شریک ہوں گے ان سب کے حصے کا گناہ تمہیں ملے گا، اور جہاں تک اس کی ویڈیوز چلیں گی اس میں گانے چل رہے ہوں گے، تمہارے مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ تمہیں ملے گا۔ یہ گناہ جاریہ ہے، موسیقی عام گناہ نہیں ہے۔ دوسرا تو حرام پیسہ کھا لیا ختم ہو گیا کہ اس کا گناہ ایک وقت تک چلا، لیکن جو موسیقی ہے گناہ جاری ہے، یہ جب تک ریکارڈ ہوگی، جب تک چلتی رہے گی۔ اگر میرے سے عادت میرے بچوں کو پڑ گئی اور میرے بچوں سے عادت ان کے بچوں کو پڑ گئی، اس کا منبع میں ہوں، اس کی وجہ میں ہوں، اور یہ گناہ جاریہ یعنی اتنا لانگ لاسٹنگ گناہ ہے جو ہزاروں سال تک چلے گا۔ آپ خود سوچیں، زندگی تو 60-70 سال کی ہے، اور اگر آگے چل گئی یہ گناہ تو مرنے کے بعد بھی قبر میں گناہ کے پارسل آتے رہیں گے، نیکیوں کے پارسل نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے لیضل عن سبیل اللہ، یہ موسیقی روکتی ہے اللہ کے راستے میں آنے کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کام سے جا رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی دوسرا کام اس سے زیادہ مزیدار مل گیا تو دماغ اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں اماں سے ملنے کے لیے، لیکن راستے میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ آپ نے ادھر دیکھا اور گاڑی ٹھوک دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا ہے کہ انسان جب ایک مقصد پہ چل رہا ہے لیکن اگر وہ کسی مزے یا انٹرٹینمنٹ میں لگ جاتا ہے تو اپنے کام کو بھول جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، فیکٹری آنر ہیں، وہ کہنے لگے کہ جب سے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ عام ہوا ہے تو کام میں تباہی مچ گئی کہ مزدور کیا جی 12 بجے آنکھ کھولی ہے، مستری کیا جی 2 بجے آنکھ کھولی ہے۔ کیوں جی؟ رات کو فارغ ہے، موبائل کھولا، بس ابھی سوتے ہیں، آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 4 بجے سوئے، 3 بجے سوئے، 4 بجے سوئے، 3 بجے سوئے۔ ایک زمانہ ہو گیا ہے میرا یہ کہ مجھے صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے کوئی الیکٹریشین مل جائے، کوئی مستری مل جائے، کوئی کام کرنے والا مل جائے، نہیں۔ چونکہ رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں موبائل کا استعمال اتنا کثرت سے عام ہو گیا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتے۔ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتی ہے۔ تو اس انٹرٹینمنٹ میں گانے کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ تو چاہے ہماری خبریں چلیں یا کوئی کارٹون نیٹ ورک ہو یا کوئی ڈرامہ سین ہو یا کوئی فلم سین ہو،
سیڈ سین کے پیچھے سیڈ موسیقی اور خوشی والے سین کے پیچھے وہ بریکنگ خوشخبری کے طور پہ جو موسیقی چلتی ہے وہ چلے گی. طرح طرح کے میوزک کی قسمیں، وہ سب چیزیں لیضل عن سبیل، صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے سب سے خطرناک چیز انٹرٹینمنٹ، سب سے خطرناک. چنانچہ جب مسلمانوں پہ بغداد میں حملہ ہوا ہے، تاتاریوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا، تو 20 لاکھ لوگ بغداد میں تھے اور تاتاریوں نے اٹیک کیا ہے. اور تاتاری اتنے غضبناک تھے کہ انہوں نے بغداد کا ایک بچہ نہیں چھوڑا، بلی نہیں چھوڑی، چوہے نہیں چھوڑے، کتے نہیں چھوڑے، گدھے نہیں چھوڑے، گھوڑے نہیں چھوڑے، سب کو کاٹا. یعنی اتنا خطرناک حملہ تھا ان کا. اور مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمان اس وقت ایک ریسلنگ کا میچ ہو رہا تھا، اس کے گرد جمع تھے، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا بغداد کا، اور دور دور سے لوگ آئے تھے وہ کشتی دیکھنے کے لیے، ریسلنگ دیکھنے کے لیے. کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکاتی ہے. لیضل عن سبیل اللہ کا یہ معنی ہے. تو ایسی انٹرٹینمنٹ جس کو شریعت نے منع کیا ہے، جس کو شریعت نے روکا ہے، اپنے دل کی بات، اپنی مرضی کی بات کے اوپر نہیں جانا چاہیے. تو وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، پھر اس انٹرٹینمنٹ کے سامنے دین بیکار لگتا ہے. جب انٹرٹینمنٹ کا انسان عادی ہو جاتا ہے تو اس کو نوکری بھی بیکار لگتی ہے. یاد رکھیے گا وہ کسی کام کا. چنانچہ ہمارا ملک کی کرنسی 114ویں نمبر پہ آ رہی ہے. اتنی نیچے گری ہمارے ملک کی کرنسی. اور ہمارے ملک کا بنیادی طاقت کیا ہے؟ کرکٹ. ہمارے ملک کی پہچان کیا ہے؟ کرکٹ. اور ترقی یافتہ ممالک کی کیا پہچان ہے؟ ترقی یافتہ ممالک کی پہچان ان کی بلڈنگز ہے، ان کی ترقی ہے، ان کے پانی کے منصوبے، ان کے تیل کے منصوبے، ان کی ایئر لائنز. ایمریٹس کو چلانے والا پاکستان ہے، اس کو بیس دینے والا پاکستان ہے. پی آئی اے، اور پی آئی اے کا نمبر کون سا؟ کتنا پیچھے. وجہ اس کی ہے کہ ہمارے ملک کی بیس انٹرٹینمنٹ ہے. ہمارا دنیا میں نام ہے کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے، ہمارا دنیا میں نام کسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے. ہم نے کیا ہے؟ اس لیے ہمیں وہ ترقی والی چیزیں خراب لگ. آپ ایئرپورٹ سے نکلیں، آپ کو کئی ڈاکٹر عبد القدیر خان کا اسٹیچو نظر نہیں آئے گا. پاکستان کے بڑے ماہرین ڈاکٹر ہیں، اور جن کی 2/3 حصہ دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتا ہے، 1/3 حصہ پاکستان میں رہتا ہے. یعنی 75% پاکستان کے ڈاکٹرز باہر ہوتے ہیں. کوئی جانتا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کا ٹیلنٹ کتنا ہے. لیکن آپ ایئرپورٹ سے نکلیں تو آپ کو کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں ان کے اسٹیچوز بنے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہماری قوم کی بیس انٹرٹینمنٹ ہے. چنانچہ اس کے علاوہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہمارے بچوں کو، اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ کے پیچھے مت لگو. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ انٹرٹینمنٹ کرو، خوب کھیلو کودو بھاگو دوڑو، جو کرنے کرو. اس کے بعد اپنے مقصد پہ لگو، اپنے کام پہ لگو. کیونکہ انٹرٹینمنٹ جو چیز جو قوم بناتے ہوئے ہوا، وہ اپنے مقاصد کو مذاق میں اڑا دیتی ہے، اپنے مقاصد کو چھوڑ دیتی ہے. بڑی ضرورت ہے یہ چیز ہمارے اسکولوں میں سمجھانے کی، ہمارے کالجوں میں سمجھانے کی کہ ابھی سیلاب کی تباہ کاریوں نے دکھا دیا ہماری قوم کس حال میں بیٹھی ہوئی اور کیا ہے. حالانکہ جو پاکستان میں جو سیلاب آتا ہے، پاکستان کا سیلاب دنیا کے اندر 114ویں نمبر پر ہے. یہ 145ویں نمبر، 2 تحقیقات ہے. 145ویں نمبر پر، یعنی یہاں پانی اتنا کم ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمارے اکثر علاقے ڈوب گئے. کیا ہے ہماری مینجمنٹ؟ وجہ اس کی ہمارے ہاں ہے انٹرٹینمنٹ. کچھ عرصے کے بعد ہم سب ان کو بھول جائیں گے، پھر دوبارہ کرکٹ میچوں میں لگ جائیں گے. بلکہ کرکٹ میچ تو میں نے سنا ابھی پھر لگے ہوئے ہیں، اور آدھا پاکستان انہیں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. سیاسی حالت پاکستان کے کیا ہے، اور معاشی حالت ہمارے ملک کے کیا ہے. پیاز ٹماٹر جو یہاں کی پیداوار ہے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. یہ تک ذرا ہوا ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد کو مذاق بنا دیا ہے. ہم نے اپنی ان چیزوں کو مذاق بنایا، انٹرٹینمنٹ میں اڑا دیا. حالانکہ یہ اس قابل نہیں تھی، بنیاد میں تھی. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. عذاب علیم کا مطلب جہنم والا عذاب. مہین کا مطلب کیا ہے؟ ذلیل ہوگی ایسی قوم ذلیل ہوتی ہے جو ان چیزوں کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا لیتی ہے.
چنانچہ ہماری آپ دیکھ لیں من حیث القوم ذلت کی طرف جا رہے ہیں. ہاں یا بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے ترقی یافتہ لوگ ہیں جن کی سوچوں کا نہج بہت اونچا ہے، لیکن میں من حیث القوم کہہ رہا ہوں کہ ہم ذلت کا شکار ہیں کہ کوئی سنجیدہ اچھا پڑھا ہوا اچھا پڑھا لکھا آدمی پاکستان میں رکنا پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں پسند کرتا؟ یہاں پہ کسی کی کوئی عزت نہیں، کسی کو کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے، کوئی کسی کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتا. تو یہ ہے اولئک لہم عذاب مہین، آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت والا، دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی بنیادوں کو سمجھنے والا بنائے. واقع